اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں فردوس علی. پروگرام قرآن اور اہل بیت میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج کے اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کے بارے میں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ سلام اللہ علیہا کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت ہر زمانے میں ہر مقام پر تمام انسانوں کے لیے نمونہ عمل رہی ہے. آپ سلام اللہ علیہا عظیم فضیلتیں رکھتی ہیں جو صرف آپ سے مخصوص ہے. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہر پہلو سے اپنے بابا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھتی اور ہو بہو آپ کی تصویر تھی. حضرت زہرا نے اپنے کردار و اخلاق سے تاریخ اسلام میں بہترین انقلاب پیدا کیا. یوں تو آپ نے صرف 18 سال کی ہی عمر پائی، لیکن اس مدت حیات میں آپ نے اپنے کردار سے ایک ایسی سیرت کی بنیاد رکھی جو ہر زمانے میں مکمل طور پر نمونہ عمل ہے. آپ ایک بہترین ماں، بہترین بیٹی اور ایک بہترین زوجہ تھیں. شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت اس دور میں ہوئی اور ایسے علاقے میں جہاں بیٹی کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی، بلکہ یوں کہے کہ دور جاہلیت کے خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ ان لوگوں کو لڑکیوں سے اس حد تک نفرت تھی کہ ان کو بیٹیوں کا وجود برداشت نہیں ہوتا تھا. بعض علاقوں کے قبیلے والے انہیں زندہ ہی دفن کر دیتے تھے اور اگر کسی کا کوئی بیٹا نہ ہوتا تو اس کو سب ابتر کہتے، یعنی اس کی نسل ختم ہو گئی. اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے بچپن ہی میں فوت ہو گئے، لوگوں نے دیکھا کہ آپ کا کوئی وارث نہیں ہے. لوگوں نے آپ کی توہین کرنے کے لیے آپ کو ابتر کہنے لگے. تب اس موقع پر پروردگار عالم نے آپ پر سورہ کوثر کی آیت نازل فرمائی. بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، لہٰذا آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں. یقیناً آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا. اس میں کوئی شک نہیں کہ پروردگار عالم نے جتنی نعمتیں آپ کو عطا کی ہیں کسی اور کو نہیں دی. انتہا یہ ہے کہ پروردگار عالم نے آپ کے دشمنوں کو ابتر بنا دیا ہے اور ان کی نسل کو ختم کر کے پیغمبر کی نسل کو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے قیامت تک کے لیے باقی کر دیا ہے. یہ دین اسلام ہی ہے جس نے بیٹی کو باپ کی زندگی کے لیے رحمت، سامان سکون، راحت قرار دیا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو نسل ہی آپ کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے قائم ہوئی ہے. عورتوں کے سلسلے میں پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ نیک وہ ہے جو اپنی بیویوں اور بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. ناظرین، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت 20 جمادی الثانی کو جمعہ کے روز ہوئی. آپ کا لقب صدیقہ، مبارکہ، طاہرہ، زاکیہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ اور زہرا ہے. آپ کو ام ابیہا بھی کہتے ہیں کیونکہ جناب خدیجہ کے بعد آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھ بھال کرتی تھیں اور آپ کے لیے راتوں کو جاگتی رہتی تھیں. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا زیادہ تر وقت تبلیغ اور عملی سرگرمیوں میں گزارتے تھے. اس راہ میں آپ نے ایسے ایسے مصائب برداشت کیے جو اگر پہاڑ پر پڑتے تو وہ بھی چور چور ہو جاتا. پیغمبر اکرم کہیں بھی جاتے تو اہل قریش، ان کے بچے اور غلام سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فراق میں رہتے تھے. وہ آپ کو شدید اذیتیں پہنچاتے تھے. تاریخ طبری کے بیان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچائی جانے والی سب سے معمولی ایذا یہ تھی کہ قریش کے ایک گستاخ شخص نے اپنے دونوں ہاتھوں میں مٹی اور گندگی بھر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پر پھینک دی. جب آپ گھر تشریف لائے آپ کا سر مٹی سے آلودہ تھا. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا کی اس حالت پر بہت غمگین ہوئیں. آپ محض 5 سال کی تھیں. آپ اپنے ننھے ہاتھوں سے بابا کے سر سے مٹی دھوتی جاتی اور روتی جاتی تھیں. اس وقت آپ کی والدہ کا غم بھی تازہ تھا.
पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का रोना बहुत तड़पा था, लेकिन आप सब्र करते। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ातिमा की तरफ मुतवज्जे हुए, जिनकी आँखों से आंसू अब भी रवां थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरी लख्ते जिगर, मत रो, अल्लाह तुम्हारे बाप को महफूज रखेगा और अपने दीन और अपनी रिसालत के दुश्मनों के ख़िलाफ़ उसकी मदद फरमाएगा। रसूल अकरम अक्सर फरमाते कि अल्लाह ने आपको तमाम औरतों पर फजीलत अता की है। फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मरतबा ये जुमला कहा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी रज़ा से राज़ी और तुम्हारे गुस्से से गज़बनाक होता है। इसमें कोई शक नहीं कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपसे ज़्यादा कोई महबूब ना था। जनाब फ़ातिमा ज़हरा की सखावत के बारे में अगर बात की जाए तो आप इस कदर सखी थी कि वो हाजतमंदों को अपनी रोटी भी दे देती, हालांकि उनके पास इसके सिवा और कुछ ना होता था। आपने अपने बाबा सरवर कायनात को ये फरमाते हुए सुना, सखावत जन्नत के दरख्तों में से एक दरख्त है, उसकी शाखें ज़मीन तक लटकी हुई हैं, जो कोई उनमें से किसी शाख को थाम लेगा वो शाख उसको जन्नत तक पहुंचा देगी। जनाब फ़ातिमा ज़हरा आले मोहम्मद की बुनियाद बनी, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसी अली इब्ने अबी तालिब से चली। आपके यहाँ इमाम हसन और इमाम हुसैन की विलादत हुई, जिनके बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे ये दोनों फ़र्जंद इमाम हैं, चाहे वो खड़े हों या बैठे हों। यहाँ तक कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दोनों नवासों को, उनकी वालिदा को और उनके वालिद को अपनी चादर के अंदर दाखिल फरमाया तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये आयत नाजिल फरमाई। सूरह अहज़ाब में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, अल्लाह का इरादा ये है ए अहले बैत कि तुम से हर बुराई को दूर रखे और इस तरह पाको पाकीज़ा रखे जो पाको पाकीज़ा रखने का हक़ है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को और क़यामत तक आने वाली उनकी नस्लों को इससे आगाह कर दिया कि आइम्माए अहले बैत कुरान से हरगिज़ जुदा ना होंगे, लिहाजा जो अहले बैत और कुरान से जुड़ा रहेगा वो कभी गुमराह ना होगा, यहाँ तक कि वो हौज़े कौसर पर मुझसे मुलाकात करे। अब अगर हम चाहते हैं कि हम दुनिया व आखिरत में कामयाब हो तो हमें अहले बैत और कुरान से वाबस्ता होना होगा। अहले बैत से वाबस्तगी का मतलब उनकी सीरत पर अमल करना और कुरान से वाबस्तगी का मतलब है कुरानी तालीमात से आगाही और उस पर अमल, और कुरान की आयतों का मुतालिया करते रहेंगे। नाज़रीन, वो पहला बच्चा जो शजराए रिसालत व इमामत से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश में आया वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम है। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। हमें दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद